عرب کے قدیم باشندے عرب سے نکل کر شام، مصر اور بابل کی طرف بڑھے اور وہاں پر طاقتور حکومتوں کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے ان علاقوں میں 1500 برس تک حکومت کی۔ قرآن کریم میں ان کو عاد اولیٰ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ گویا عرب کی قدیم قوم سام اور عاد اولیٰ ایک ہی قوم کے دو نام ہیں۔ بنیادی طور پر عاد ایک شخص کا نام ہے جو بعض روایات میں حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت اور بعض روایات میں 5ویں نسل سے ہے، اور ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہے۔ پھر اس شخص کی اولاد اور اس کی طرف سے منسوب ہونے والی پوری قوم کو عاد کہا گیا۔ یہ دنیا کے سب سے قدآور اور زور آور انسان تھے۔ ان کی طاقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے ہی درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیتے تھے، کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہ کی گئی۔ قوم عاد کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے، جبکہ اس کا وجود پہلی صدی عیسوی تک رہا۔ ان کو 1000 ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا مرکز حضر موت کا علاقہ تھا۔ یہ لوگ مذہبی طور پر بت پرست تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ بلند ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے، جبکہ کچھ مفسرین کا استدلال ہے کہ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر عالی شان محل بنائے ہوئے تھے۔ اس فنکاری میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ قوم عاد کی زمینیں سرسبز و شاداب تھیں اور باغات سے بھری ہوئی تھیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی معاشی حالت تو بہت عمدہ تھی، لیکن جہالت، فریب کاری اور بے حیائی نے معاشرتی طور پر کھوکھلا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح اور سچے دین کی طرف لوٹنے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تم شرک کر کے خدا پر محض بہتان باندھتے ہو۔ مگر انہوں نے خدا کے پیغمبر کو جھٹلا دیا اور ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس پر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ ایک ہفتے تک تند اور تیز ہوا کے طوفان اٹھے اور عاد اور ان کی آبادیاں تہو بالا ہو کر رہ گئیں۔ 7 دن تک جاری ریت کے طوفان میں سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے چند اصحاب جنہوں نے امن کی جگہ پناہ لی تھی بچ گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام حضر موت چلے گئے اور وہیں اپنی باقی عمر گزاری۔